پالیسیز تھی. پھر انہی محبوب الحق صاحب کو جو ہے ایوارڈ دیا گیا امریکہ کی طرف سے, اور جناب یہ بھی دیکھا گیا کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ان کے تھیسس پڑھائے جاتے ہیں, یعنی کہ جو پاکستانی جو پاکستان سے نکلے, پاکستان میں بڑے ہوئے, یہ وہ بچے, یہ پاکستان کی وہ اولاد تھی جنہوں نے دنیا بھر میں اپنا نام کیا. یہ تو ایک محبوب الحق کی میں بات کر رہا ہوں. آج بھی بے تحاشا محبوب الحق پیدا ہو چکے ہیں اس ملک میں, مگر صرف فرق اتنا ہے کہ وہ محبوب الحق صاحب جو ہیں وہ اس وقت منظر عام پہ نہیں آئے. اور اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں محبوب الحق صاحب کی زندگی کی, تو وہ بھی جب اپنی زندگی میں تھے تو انہوں نے بھی بڑے مشکلات کا سامنا کیا, اور وہ بھی اتنے مشہور نہیں ہوئے تھے, وہ بھی ایک عام آدمی تھے, اکانومسٹ تھے, مگر آج دنیا انہیں مان رہی ہے. تو آنے والے دنوں میں جب آپ دیکھیں گے کہ نئے محبوب الحق صاحب جیسے جو ہماری نوجوان نسل کے اکانومسٹ نظر آئیں گے, اور جو کہ مجھے آج نظر آ رہے ہیں جو کہ پس پردہ ہیں. دیکھیے آج جو اکنامک پالیسیز بن رہی ہیں, نہ شوکت ترین نے بنایا ہے, نہ حفیظ پاشا نے بنایا ہے. تو آپ ذرا سوچئے کہ یہ کون سے اکانومسٹ ہے جو کہ اسحاق ڈار صاحب کی ٹیم کے ساتھ ہیں. آج ہم کریڈٹ دے رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو, جیسے کہ میں کہتا ہوں فوج میں ہمیشہ تمغہ جنرل کو ملتا ہے, مگر محنت ساری فوج کی ہوتی ہے. اور وہ جنرل بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس کی فوج نے فتح کی ہے. کیونکہ وہ جنرل کے ساتھ اس کے تمام فوجی اتنے ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں. جبھی میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایک قوم ایک عوام ہو کے کام کرنا پڑے گا. اگر ہم بٹ گئے آپس میں 70 سالوں میں ہم بٹتے چلے گئے ہیں, یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہوئے. کبھی ہم کسی ایک سیاسی پارٹی کا نعرہ لگا کے اس کے لیے خون ریزی کرتے ہیں, تو کبھی دوسری پارٹی کا نعرہ لگا کے ہم سڑکوں کو جام کرتے ہیں. کبھی ہم ایک پارٹی کا نعرہ لگا کے ہم نے پبلک بسوں کو جلا کے ختم کر دیا, اور پھر ہم خود ہی وہاں پہ پریشان ہو کے سڑکوں پہ کھڑے رہے بسوں کے انتظار. تو ہمیں آپس میں لڑا کے ہمیں وہ کر دیا کہ جسے کہتے ہیں کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. مگر اب چیزیں بدلتے ہوئے نظر آ رہی ہیں, کیونکہ مجھے میرے نوجوان نسل پہ بہت ہی امیدیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میری نوجوان نسل وہ غلطیاں نہیں کرے گی جو میرے بزرگوں نے کی, جو میں نے کی. اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں جو نوجوان نسل ہے وہ کام کر رہے ہیں. آج ہم آئی ٹی کی دنیا میں آ رہے ہیں, اور ہمارا سب سے بڑا اس دفعہ اگر ہم اس سال کی بات کریں تو ہم نے سب سے زیادہ ریونیو جو ہم نے کمایا وہ آئی ٹی کے ذریعے سے کمایا ہے. ٹھیک ہے, آئی ٹی کے اگر ہم بات کریں گے تو آئی ٹی کے اندر کام کرنے والے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ یوتھ ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم جو پاکستان کے لوگ جو برائی کر رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, تو اب آپ دیکھیں پاکستان کے پاس کتنا روشن مستقبل ہے. پھر ہم ایک اور بات ہم کیوں نہیں بھول جاتے کہ یہ جو سی پیک کا راستہ ہے یہ صرف ایک سڑک ہی نہیں ہے, بلکہ یہ وہ برج ہے جو چین کو رشیا سے, چین کو یورپ سے, اور چین کو عرب سے ملاتے ہیں. تو یہ ہم ہیں وہ پل. تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ پل ٹوٹے, کیونکہ اگر یہ پل ٹوٹ گیا یا کمزور ہو گیا تو سمجھ لیں چین کمزور ہے, یورپ کمزور ہے, عربستان کمزور ہے, تمام ملک کمزور ہو جائیں گی. کیونکہ پل کے بغیر آپ ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے. اور یہ پل کو بنانے میں آج ہم بات کر رہے ہیں کل کی, مگر میں کہتا ہوں کہ اس پل کو بنانے میں بہت سے لوگوں نے قربانیاں دے چکے ہیں. یہ وہ پل ہے جو کہ ہم اگر بھٹو صاحب کے دور کی بات کریں, اس سے پہلے کی بات کریں, شاہراہ کاراکورم پاک چین دوستی اس وقت کی ہے. جی ہاں, تو اس دوران آپ کو پتا ہے, مگر پھر حالات بگڑے تھے, جنگی حالات ہو گئے تھے اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اور پھر یہ شاہراہ کاراکورم بند ہو گیا تھا. پھر دوبارہ سے کئی سال بعد دوبارہ سے سی پیک کے نام سے دوبارہ سے یادیں تازہ ہوئیں شاہراہ کاراکورم کی, یعنی کہ روڈ میپ فرام پاکستان ٹو چائنا. اور پھر ہم بات کریں گے گوادر پورٹ کی. گوادر پورٹ سے جو چیزیں نکلیں گی وہ ظاہر ہے وہ ہوتے ہوئے پاکستان سے ہوتے ہوئے مختلف ممالک میں جائے گی. اور یاد رکھیے گا کہ دبئی کیا تھا. دبئی اگر ہم کئی سال پہلے, مجھے یاد ہے آج سے میں تقریباً 25 سال پہلے 30 سال پہلے جب میں دبئی ایئرپورٹ پہ اترا تھا, تو میں نے
اپنے ٹریول ایجنٹ کو ڈانٹتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اس ملک میں کیوں سٹے کروایا, صحیح. ادھر ہے کیا جو میں رہوں.